اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وہو خیر المعین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال امامنا الصادق علیہ الصلاۃ والسلام من فطر صائما فلہ مثل اجرہ۔ حاضرین محترم، ناظرین گرامی قدر، ہمارا یہ سلسلہ حدیث الحمدللہ آج 17ویں مرحلے میں پہنچ چکا ہے، اور آج ہم آپ حضرات کے سامنے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک مبارک حدیث کے ساتھ پیش خدمت ہے کہ جس حدیث مبارکہ میں ہمارے اور آپ کے چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ جس انسان نے بھی کسی روزہ دار کو افطار کرایا، اس کا اجر بالکل ویسے ہی ہے کہ جیسے روزہ دار کا اجر ہوتا ہے۔ گویا ماہ مبارک رمضان میں اگر انسان اپنے عزیز و اقارب کو، اپنے اہل محلہ کو، اپنے ہاں روزہ رکھنے والوں کو روزے میں افطار کراتا ہے تو اس کا اجر بالکل ویسے ہی ہے کہ جیسے روزہ دار کا اجر ہے، یعنی خداوند عالم کے نزدیک اس انسان کی بھی قدر و منزلت بڑھ جاتی ہے۔ لہذا ہم اور آپ کو چاہیے کہ ہم ماہ مبارک رمضان میں جیسے خود روزہ افطار کرتے ہیں ویسے دوسروں کو بھی روزہ افطار کرائیں، چاہے ایک گلاس پانی سے، ایک کھجور کے ذریعے، چاہے اور دوسری نعمتوں کے ذریعے، لیکن کرانا چاہیے، کیونکہ یہ ہمارے اور آپ کے چھٹے امام نے ارشاد فرمایا اس کا اجر کیا ہے کہ جیسے روزہ دار کا مثلا اجر و ثواب ہوگا ویسے ہی ایک اس انسان کا بھی ہوگا کہ جو روزہ مثلا افطار کروا رہا ہے۔ لہذا دونوں کو اگر ثواب چاہیے برابر سے تو یہ اس چیز کی طرف ہم اور آپ کو متوجہ ہونا ہے، اور ضروری ہے کہ ہم متوجہ رہیں، کیونکہ ہمارے معصومین نے جو بھی کہہ دیا وہ سچ ہے، وہ حق ہے، اور حق بات پر بہرحال یقین کر کے عمل کرنا یہ ہم اور آپ کے لیے مومن ہونے کی علامت میں سے ایک علامت ہے، اور خداوند عالم کے نزدیک بھی ہماری قدر و منزلت بڑھ جاتی ہے کہ جیسے اجر ایک روزہ دار کو ملے گا ویسے ہی اجر ایک روزہ افطار کرانے والے کو بھی ملے گا، یہ چھٹے امام نے ارشاد فرمایا ہے۔ لہذا ہماری کوشش یہ ہونا چاہیے کہ ہم ماہ مبارک رمضان میں خاص طور سے ہر روز تو نہیں لیکن کم سے کم کسی ایک دن ایسا ضرور منتخب کریں اور معین کریں تاکہ اس ایک دن میں ہم اپنے عزیز و اقارب میں سے کسی ایک کو، یا جتنے بھی افراد ہماری حیثیت کے اعتبار سے ہیں، جتنے کو ہم افورڈ کر سکتے ہیں مثلا، اور ہم جتنے لوگوں کو مثلا کھلا سکتے ہیں یا پلا سکتے ہیں یا روزہ افطار کرا سکتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اس میں اقدام کریں، اس میں آگے بڑھیں، اور اپنے عزیز و اقارب، اپنے اہل محلہ کو مثلا، یا جتنے نماز پڑھنے والے افراد ہیں، جتنے روزہ دار افراد ہیں، جتنے کو بھی ہم کھلا سکتے ہیں یا روزہ افطار کرا سکتے ہیں اتنی میں ہم کرائیں روزہ افطار۔ اور یہ ایسا نہیں ہے کہ اگر کوئی انسان روزہ نہیں رکھتا ہے تو وہ یہ اس کے عوض میں کرے، ایسا نہیں ہے جان گرامی۔ یہاں پر یہ ہماری غلط فہمی نہیں ہونا چاہیے کہ ہم ان افراد کو مثلا روزہ کرائیں افطار، یا ہم روزہ نہ رکھیں اور دوسروں کو روزہ افطار کرائیں تو ہمارا اجر مثلا ان کے برابر ہوگا، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ اس وقت ہے کہ جب آپ بھی روزے سے ہوں اور اس کے بعد آپ روزہ داروں کو افطار کراتے ہیں تو آپ کا اجر بالکل ویسے ہی ہوگا کہ جیسے روزہ رکھنے والے کا ہے۔ وگرنہ ایک انسان کہ جو مثلا کسی عذر شرعی کے بنیاد پر روزہ نہیں رکھتا ہے اس کا الگ مسئلہ ہے، لیکن ایک وہ انسان کہ جو مثلا کسی بھی عذر میں یا کسی بھی شرعی اعتبار سے اس کے لیے ممانعت نہیں ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے، پھر بھی وہ روزہ نہیں رکھ رہا ہے، اور اگر اس کے بعد وہ چاہتا ہے یا کرتا ہے ایسا کہ وہ روزہ افطار کراتا ہے اپنے گاؤں والوں کو، مسجدوں میں رہنے والے روزہ داروں کو، تو اس کا اجر ایسا نہیں ہوگا، یہ بلکہ اس کے لیے ہے کہ جو روزہ بھی رکھ رہا ہے اور اس کے بعد پھر چاہتا ہے کہ مجھے روزہ رکھنے والوں کا ثواب بھی ملے اضافے کے طور پر، تو اس کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ اگر روزہ رکھتا ہے اور اس کے بعد روزہ افطار کرواتا بھی ہے اپنے ساتھ دو چار لوگوں کو لے کر، یا اور جتنی بھی اس کی حیثیت ہے اپنی حیثیت کے اعتبار سے، تو اس کے لیے یہ اجر ہے کہ اس کا اجر ڈبل ہو جائے گا۔ چہ جائے کہ ایک انسان روزہ ہی نہ رکھے اور اس کے بعد کسی کو افطار کرائے تو اس کا اجر خداوند عالم وہ بہتر جانتا ہے کہ کیا ہونا چاہیے، چونکہ اگر وہ گناہ کر رہا ہے، مثلا ایک طرح سے روزہ نہیں رکھ رہا ہے، شریعت کے حکموں کی نافرمانی کر رہا ہے، اللہ کے حکموں کی نافرمانی کر رہا ہے، اور اس کے بعد وہ سمجھتا یہ ہے کہ میں یہ کام کروں گا، مثلا روزہ افطار کراؤں گا 10 20 50 لوگوں کو تو مجھے مثلا اس کا اجر ملے گا، ایسا نہیں ہے۔ یہ اس کے لیے ہے، یہ ہمیں بہت سمجھنے کی ضرورت ہے، یہ اس کے لیے ہے کہ جو روزہ رکھتا بھی ہے اور اس کے بعد بھی اپنے ساتھ دو چار لوگوں کو روزہ افطار کراتا ہے تو ان میں اس کا ثواب بڑھ جائے گا۔ اسی طریقے سے وہ روزہ دار کہ جو روزہ رکھ رہے ہیں وہ بھی اپنے ساتھ کسی ایسے کو لاتے ہیں افطار کے لیے کہ جو روزہ رکھے ہوئے ہیں ساتھ میں، تو ان کا اجر ان سے زیادہ ہو جائے گا۔
مثلا اگر روزہ دار کا اجر 10% ہے اور اس کے سامنے اس نے افطار بھی کرایا ان لوگوں کے جو روزہ رکھتے ہیں، تو ان کا بھی اجر کیا ہے، اس سے 10 گنا زیادہ انہیں ملے گا۔ ایک تو ان کے ثواب روزے کے جو ہیں وہ بڑھ ہی جائیں گے، اس کے بعد افطار کرانے میں بھی مثلا 10% ثواب بڑھ جائے گا۔ یہ ہوتا ہے اس کا اجر، یعنی یہ ہوگا اجر اس کے مثل ملنے کا مطلب یہی ہے۔ وگرنہ ایسا نہیں ہے کہ آپ روزہ ہی نہ رکھیں، ایک تو شریعت کے حکم کی نافرمانی کریں اور اس کے بعد افطار اگر آپ کراتے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ آپ کے اجر میں اضافہ ہوگا ایزان گرامی، بلکہ وہاں پر تو آپ کے لیے یہ ہے کہ آپ کو کفارہ جو ہے آپ کا وہ دینا ہی دینا ہے۔ لیکن جہاں پر جو حکم ہے اس حدیث کے روشنی میں وہ یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ روزہ رکھتا بھی ہو اور اس کے بعد روزہ افطار کراتا ہو تو اس کا اجر ان روزہ داروں سے زیادہ ہو سکتا ہے کہ جو ان کے یہاں افطار کرنے کے لیے مثلا آئیں گے۔ لہذا اس بات کی طرف ہمیں متوجہ ہونا چاہیے عزیزان گرامی، اور ہم اور آپ کو چاہیے کہ ہم امام جعفر صادق علیہ السلام کی اس حدیث مبارکہ پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی کو، اپنی نورانیت کو، معنویت کو ہر اعتبار سے ہم منور بنائیں، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اس میں زیادہ سے زیادہ ایک دوسرے کا ساتھ دیں تاکہ ہمارے اندر محبت اور الفت برقرار رہے اور خداوند عالم کی بارگاہ میں ہم بہترین انسان بن کر جائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔